ابھی ہم سامعین نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محظوظ ہو رہے تھے، لہذا تلاوت کلام اللہ، حمد باری تعالی اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خطبہ کرام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لہذا ایک موضوع ہے آزادی کی نعمت۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ استاد محترم فضیلت الشیخ فیض الرحمن رحمانی حفظہ اللہ، داعی مبلغ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اس موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وقال في موضع آخر ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. اس پروگرام کے صدر محترم فضیلت الشیخ جلال الدین فیضی حفظہ اللہ اور مہمان خصوصی جماعت کی موقر شخصیت فضیلت الشیخ عبدالجلیل مکی انصاری حفظہ اللہ، اور اس پروگرام میں خطبہ اعظام کی حیثیت سے شریک ہوئے تمام مہمانان گرامی، اللہ رب العالمین کی تعریف اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، حاضرین، آج ہم 15 اگست کی حیثیت سے یوم آزادی کا 77واں سال اور اس کی خوشی منا رہے ہیں۔ آزادی یہ ایک نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو فطری طور سے آزاد پیدا کیا ہے، اور اس کے برخلاف غلامی یہ وہ لعنت ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان اپنی تمام تر صلاحیتیں کھو بیٹھتا ہے، اس کی طاقت و قوت مفلوج ہو جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر شاعر نے کہا، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کر جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں انسانوں کے مقام اور اس کے مرتبے کو بیان کیا ہے۔ انسان جسے اللہ رب العالمین نے فطری طور سے آزاد پیدا کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک نہایت ہی معزز اور مکرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے اس دنیا کے اندر بہت ہی اہم اور بلند مقام عطا فرمائے ہیں۔ اس بنیاد پر ہر وہ عمل، ہر وہ عنصر، ہر وہ چیز جو انسانیت کے شرف کے خلاف ہو، اسلام نے اسے ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو معزز و مکرم بنایا ہے۔ قرآن مجید کی آیت جو میں نے پڑھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر نہایت ہی زیادہ معزز اور مکرم پیدا کیا ہے۔ اس بنیاد پر ایک انسان کو اپنی حیثیت اور اپنا مقام پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جب ایک انسان اپنی حیثیت اور اپنا مقام پہچانے گا اور وہ یہ جانے گا کہ اللہ رب العالمین نے اسے اتنا عزت دار
اور بہت ہی زیادہ معزز اور مکرم پیدا کیا ہے، تو وہ اپنی اس کرامت یا اپنی اس عزت کے برخلاف کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا جو اس کی شرف پر قدغن لگاتا ہو، جو اس کے شرف کو کسی بھی طریقے سے معیوب بناتا ہو۔ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر وہ انسان جو اللہ رب العالمین کو بھول کر کے دوسروں کی غلامی میں، دوسروں کی بندگی میں اپنی اس عزت و شرف کو کھو رہا تھا، اللہ رب العالمین کی توحید کو بھول کر کے شرک کی تاریکی اور ضلالت میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا، ایسے لوگوں کو ان کا اصل مقام اور ان کی اصل عزت دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء و رسول کا سلسلہ جاری فرمایا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، جس حیثیت سے اس دنیا کے اندر ان کا مقام ہے، اسے بتلایا، اور انہوں نے اپنی اس عزت کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے علاوہ جن لوگوں کے دروں پر بیکار کیا تھا، بدنام کیا تھا، یہ شرف والا چہرہ، یہ شرف والی جبین جسے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے تھا، دوسروں کے سامنے جھکا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذہنوں میں اس بات کو ڈالا کہ اللہ کے علاوہ طواغیت کی جو غلامی میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی ہم عبادت کر رہے ہیں، ان کی بندگی کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اس دنیا کے اندر وہ شرف و مقام و عزت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو دیا ہے حاصل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے اس کے مخالف، اس کے اپوزٹ میں یہ ہوگا کہ ایک انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و شرف عطا فرمایا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے کرامت کا جوڑا پہنایا ہے، وہ جوڑا اس سے اتر سکتا ہے، اور اس کی مثالیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں کہ توحید کے خلاف جانے والا ایسا شخص جو دنیا کے اندر دوسروں کے دروں پر، دوسروں کے استانوں پر اپنی جبین نیاز کو ٹیکتا ہے، ایسا شخص کسی ایسے کی غلامی میں ہے جو کبھی اسے عزت فراہم نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو مشرکین کے تعلق سے اور موحدین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جو مثالیں بیان کی ہیں وہ بہت ہی نفیس مثالیں ہیں، اور ان مثالوں کو سمجھنے کے لیے ہم اور آپ کو اپنے ذہنوں کو لگا کر کے قرآن مجید کی ان آیتوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا کہ کیا وہ آقا کہ ایک آدمی جو کسی ایک آقا کا غلام ہو، اور کیا وہ شخص جو کئی آقاؤں کا غلام ہو، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ایک آدمی کسی ایسے شخص کے یہاں غلام ہو، کسی ایسے شخص کے یہاں نوکر ہو جو اکیلا اس کا مالک ہے، تنہا اس کا مالک ہے، جو اسے حکم دے گا فوراً اسے بجا لائے گا، اسے وہ خوش کر سکتا ہے، جب بھی جو بھی کام اسے دے گا فوراً وہ اسے کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن ایک وہ شخص جو کئی آقاؤں کی غلامی میں ہو، ایک آقا کوئی اور کام کرنے کو کہے گا، دوسرا آقا اسے کچھ اور کام کرنے کو کہے گا، تیسرا آقا کوئی اور کام کرنے کو کہے گا، نتیجہ یہ ہوگا وہ کسی کا کام مکمل نہیں کر سکتا ہے، سارے آقاؤں کو وہ ناراض کر دے گا۔ یہی مثال اللہ رب العالمین نے مشرکین کی بیان کی ہے کہ مشرکین یہ اللہ واحد کے علاوہ دوسروں کی جو پیروی کر رہے ہیں، جو اللہ واحد کے علاوہ کسی غیر کے دروں پر اپنے جبین نیاز کو ٹیک رہے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کر رہے ہیں، ان کی یہ تمام کی تمام امیدوں پر پانی پھر جائے گا اور وہ انہیں خوش نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ واحد کو ماننے والا ایک موحد جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی غلامی میں زندگی بسر کر رہا ہے، جس نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کیا ہے، اللہ واحد کے حوالے کیا ہے،
وہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت جو بھی اللہ رب العالمین اسے حکم دے گا اسے بجا لائے گا اور اسے نہایت ہی زیادہ سکون و اطمینان نصیب ہوگا۔ میرے بھائی دوستو، ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقولہ جس میں آپ نے فرمایا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم، تم نے انہیں غلام کب بنا دیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ یہ بات بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان فطری طور سے آزاد ہے اور اسے آزادی پسند ہے، اور اسلام نے بھی آزادی کے تعلق سے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے اس کی کرامت پر اور اس کی عزت پر آنچ آتا ہو وہ عمل اس کے لیے ناپسند ہے، اور اسی میں سے غلامی بھی ایک ایسا عمل ہے جسے اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس غلامی کے انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کے لیے ایک منصوبہ اللہ رب العالمین نے بنایا، اور ایک بہترین طریقے سے غلامی کے خاتمے کے لیے ایک بہت ہی بہترین ضابطہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو دیا۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو کہیں ملے گا فک و رقبہ، کہیں آپ کو ملے گا تحریر و رقبہ۔ یہ آیتیں اس سے پہلے کی جو باتیں ہیں، اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں، آپ اس پر غور کریں گے تو اللہ رب العالمین نے بہت سارے ایسے بدعمالیوں کی بنیاد پر، بہت سارے ایسے گناہوں کے کوئی کفارہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فک و رقبہ یا تحریر و رقبہ کا جملہ استعمال کیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ بہت ساری آیتوں میں آپ دیکھیں گے تو یہ فک و رقبہ یا او تحریر و رقبہ یعنی غلام کو آزاد کرنا، یہ بہت سارے نیک اعمال میں سے جس کے لیے بڑے بڑے ثواب مرتب ہوتے ہیں اسے شمار کیا گیا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور سے انسان جو آزاد ہے اس کی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ کوششیں کی ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری کوششیں کی ہیں اور لوگوں کو اس طرف بلایا ہے کہ لوگوں کو ان کا حقیقی مقام اور مرتبہ دیا جائے، اور اگر کوئی کسی کے ہاں غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے، اور ان سلوک میں سب سے بہترین سلوک یہ ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ یہ اسلام نے ہم اور آپ کو سکھلایا ہے، اور یہی اسلام کی وہ تعلیمات تھی جو مسلمانوں کو جنگ آزادی میں، ہندوستان کی آزادی میں حصہ لینے پر مجبور کیا تھا۔ لوگوں کے ساتھ ظلم و جبر کیے جا رہے تھے، لوگوں کو ستایا جا رہا تھا، لوگوں کو مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا کیا جا رہا تھا، ایسی سزائیں دی جا رہی تھیں جیسا کہ ابھی شروع میں آپ نے سنا ہے۔ یہ سب ظلم و جبر ان لوگوں نے روا رکھا تھا جسے دیکھ دیکھ کر کے مسلمان کرتا تھا، اور انہوں نے اسے اسلام کی انہی تعلیمات ہی کی بنیاد پر ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے سب سے پہلے جو لوگ آگے بڑھے وہ مسلمان تھے، اور مسلمانوں میں وہ لوگ تھے جو علماء کرام تھے، اور علماء کرام میں وہ لوگ تھے جو اہل حدیث علماء تھے، جنہوں نے قرآن و سنت کو اپنے ذہنوں میں رکھا تھا، قرآن و سنت کو اپنے زندگی کا محور بنایا تھا، اور قرآن و سنت کے مطابق جو زندگی بسر کر رہے تھے، جنہوں نے قرآن و سنت کے اندر آزادی کی اہمیت اور آزادی کے مقام و مرتبہ کو سمجھا تھا، اور غلامی کی بنیاد پر کس طریقے سے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ساری چیزوں کو دیکھا تھا، اور انہی کی محنتوں اور کوششوں سے آج ہم آزاد ہیں اور آزادی کا یہ جشن منا رہے ہیں، یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔
لیکن ایسے موقع سے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں اور انہیں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان کے اندر ہم اور آپ کو شرعی اعتبار سے جو آزادیاں حاصل ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت ہی اہم نعمت ہے۔ شریعت پر عمل کرنے کے لیے اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے اور سوسائٹی کا جائزہ لیں تو کتنے ایسے شرعی اعمال جس میں ہم اور آپ کو اس ہندوستان کے اندر آزادی حاصل ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ایک انسان کا چہرہ، اس کا چہرہ مہرہ جو سنت ہے، اس کے لیے آپ کو آزادی حاصل ہے۔ آپ کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کر کے نماز کے لیے مسجد میں آنے کی دعوت دی جاتی ہے، آپ کو اس کے لیے آزادی حاصل ہے، کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے۔ شادی بیاہ میں سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق عمل کیا جائے، کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن ہے کوئی ہم میں سے اس آزادی سے فائدہ اٹھانے والا؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا ہم اور آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ نے اسے صحیح ڈھنگ سے استعمال نہیں کیا ہے، جس کی بنیاد پر آج اسلام دشمن عناصر ہم اور آپ کو ان تمام تر اعمال کے تعلق سے بلکہ شریعت پر صحیح طریقے سے ہم اور آپ عمل کر لے جائیں، پابندیاں عائد کرنے کی کوششیں کی ہیں، دن بدن کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم اور آپ کو شریعت پر پابندی جو لوگ لگا رہے ہیں، اس سے پہلے ہم اور آپ کو جو آزادی حاصل تھی اس آزادی سے ہم مکمل طور سے فائدہ اٹھا کر کے شریعت پر کما حق و عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہی نہیں بلکہ انگریز آج ہم اور آپ اس کے دلدالہ بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے، ہمارے پرکھوں نے جس چیز سے ہم اور آپ کو آزادی دلانے کے لیے اپنی جان کی قربانیاں، اپنی ساری قربانیاں پیش کر دی، ان مقصد کے خلاف ہم اور آپ کا جو عمل ہے وہ ہمیں یہ خوشیاں منانے پر نہیں ابھارتا۔ میرے بھائی دوستو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آزادی کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت سمجھیں۔ شرعی اعتبار سے ہم اور آپ کو اس ہندوستان کے اندر شریعت پر عمل کرنے کے لیے جو بھی آزادی ابھی ملی ہوئی ہے، اس آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کما حق اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہماری بدعمالیوں ہی کی بنیاد پر اس پر عمل نہ کرنے کو یہ لوگ بنیاد بنا کر کے پابندی عائد کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آزادی کی اس دن جہاں خوشیاں مناتے ہیں، اس بات کا عہد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت، جو شرف، جو مقام و مرتبہ آزادی کی صورت میں ہم اور آپ کو عطا کیا ہے، اور شرعی اعتبار سے جو بھی عمل ہمیں کرنے کے لیے ہندوستان کے اندر ہم آزاد ہیں، اس پر کما حق و عمل کریں۔ یقیناً اس کے ذریعے سے ہم اور آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کی حقیقی سرخری ہم اور آپ کو نصیب ہوگی۔ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔